کوشچن نمبر 12 ہے، آج کل سوشل میڈیا پر ایک خبر بڑی ہی گرم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کر کسی مسلمان کو یہ بشارت دی ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں رکھے مصحف یعنی قرآن حکیم کی سورہ بقرہ میں میرے بال مبارک نکلیں گے، انہیں دھو کر ان کا دھون پی لیں تو کرونا وائرس کا علاج ہے، کیا یہ دعویٰ درست ہے؟ بالکل جھوٹا دعویٰ ہے، یہ اتنا جھوٹا ہے کہ باپا جانی کا بھی آ گیا اس پہ کلپ، الیاس قادری صاحب کا، کہ یہ جھوٹ ہے، یہ کیوں نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر رہے ہو. لیکن میں باپا جانی سے کہوں گا کہ آپ جو نبی علیہ السلام کے حوالے سے خواب بیان کرتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ یہ سارے خواب آپ کے الوہین ہیں، خواب تو آتے ہیں لیکن حضور کی گارنٹی صرف اپنی شکل مبارک کی ہے. جو بخاری مسلم حدیث ہے وہ ٹاپک لاتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھیں، خواب میں دیدار مصطفیٰ آج بھی ہو سکتا ہے لیکن کچھ شرائط کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ان خوابوں کو جب ہم کہتے ہیں یہ جعلی ہیں تو آپ کو برا لگتا تھا. طارق جمیل صاحب کے والے سے کوئی خواب آتا ہے تو آپ کو جعلی لگتا تھا، آپ کے والے سے آتا تھا ان کو جعلی لگتا تھا. اب تو آپ خود بھی اس کو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے سارا کچھ، اور اس کو ٹیکنیکلی وہ انالائز کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی بھئی آپ کے جو مصحف ہیں گھر میں، جب آپ اس کو جن مصحف پہ آپ پڑھتے ہیں تو بعض کا پلکوں کا بال کوئی اور بال ٹوٹ کے گر جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی بال تو نکل ہی آئے گا. مطلب ہے جو نئے پرنٹنگ پریس سے نکل کے آ رہے ہیں قرآن، وہ سارے قرآن کھولیں اور سب میں سورہ بقرہ میں بال نکلے پھر منائیں گے. ٹھیک ہے، تو نہیں نکلیں گے، آپ کو بھی پتہ ہے. جی، کسی ایک میں نکل بھی سکتا ہے کہ وہ بائنڈنگ کے دوران کسی کا گر گیا ہو، اور ہمارے پاس تو اس سے اگلا فارمولہ ہے. آپ کا دعویٰ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک کا سایہ نہیں ہے، تو یہ ذرا بال مارکیٹ میں لے کے آئے نا، ان کے سائے ہیں یا نہیں ہے. ایون جو ٹاپ کاپی جو میوزیم ہے، ٹاپ کاپی میوزیم ٹرکی، جہاں اوریجنل بال مبارک نبی علیہ السلام کا، اس کا بھی سایہ ہے سر. تو جھوٹ بولتے ہیں. اور پھر ایک مولوی نے کہا نہیں وہ جب تک جسم عطب پہ تھا اس وقت تک سایہ نہیں تھا، جب علیحدہ ہوا ہے تو یہ اس کو پتہ نہیں، اس میں 295 سی لگواؤں گا. منحوس منحوس آدمی، منحوس تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے جسم سے بال الگ ہو تو اس کی برکات ختم ہو جاتی ہیں. بال تو شاہی بہت بڑی ہے، بہت بڑی شاہ ہے. صحیح بخاری کے اندر موجود ہے نبی علیہ السلام کا، صحیح مسلم میں، کہ سروانی تیالسی کالا جبہ نکالا ام سلمہ نے اور کہا ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں، حالانکہ وہ ڈائریکٹ حضور کے جسم کا حصہ نہیں ہے. اور صحیح بخاری میں ہے ام سلمہ نے حضور کے بال نکالے. اچھا، یہ جو جبہ نکالا تھا اسما بنت ابی بکر نے، صحیح مسلم میں. اور بخاری میں آتا ہے کہ ام سلمہ کے پاس حضور کے کچھ بال تھے تو ان کو محلے والے جب کوئی بیمار ہوتے تھے تو وہ پیالہ بیچتے تھے، اس میں گھول کے دیتی، شفا ہو جاتی. تو وہ تو بال مبارک حضور کی وفات کے بعد تھے، برکات ختم نہیں ہوئی ہیں. کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ آپ کے جھوٹ پکڑے گئے ہیں کہ وہ سایہ جو ہے وہ نہیں ہے. تو یہ سایہ ہے اور یہ ابال نہیں ہے، بالکل کہانی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے خواب میں آ کے کوئی ایسی بات نہیں بتانی جو آپ علیہ السلام پہلے نہیں بتا کے گئے ہوئے. آپ علیہ السلام نے جو علاج بتائے ہیں وہی ہیں، سنت اذکار ہیں ویکسین کے طور پہ. اس کے بعد آپ صبر کریں گے اور میڈیکل علاج کریں گے. میں نے میڈیکل علاج کے اوپر کتنی حدیثیں بیان کی ہیں. تو جو پریزنٹ ورلڈ کے اندر ریویلڈ نالج اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ ایکوائرڈ نالج کے علاج کو یوز کیا جائے، تو یہ بالکل کہانی ہے، جھوٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. کوشچن نمبر 13، بعض لوگ کرونا وائرس کے علاج کے لیے پیاز اور سیب تجویز کر رہے ہیں. اسی طرح قرآن کی کچھ آیات بھی جیسے سورہ یاسین یا سورہ کوثر پڑھ کر دم کر کے پانی پئیں، تو اس حوالے سے. اور بعض لوگ عجیب و غریب ٹوٹکے بتا رہے ہیں، یہاں تک کہ ہندوؤں کے ہاں آج کل گائے کا پیشاب بھی علاج کے طور پر تجویز کیا جا رہا ہے. آپ کے پاس کوئی علاج ہے تو بتا دیں پلیز. میرے پاس تو آپ سب کا علاج ہے، میں نے کر دیا ہے اتنی ساری باتوں میں. یہ خدا کے لیے آپ پیاز مہنگے نہ کروائیں، مہربانی کریں اس امت کے اوپر. علاج تو کوئی نہیں ہونا، پیاز ہو گئے نہیں مہنگے، ہاں دیکھ لو. تو میرا خیال ہے جو چیز نہیں بکری ہوگی اس کا آپ ایک وائرل کر دیں کوئی پوسٹ، تو وہ لوگ مطلب کرنا شروع کر دیں گے. باقی یہ ہندوؤں کی واقعی ویڈیو آئی ہے. سر جب آپ کے ملک کے اندر 2014 کے دھرنے میں ایک ریلیجس اسکالر نے اپنا پسینہ ٹیشو پیپر سے پونچھ کے مریدوں میں تبرکن تقسیم کیا ہے، تو وہ بھی تو لوگ لے رہے تھے نا. جی، آج بھی باپا جانی کی منہ کی ہڈیاں، ان کے بال تبرکن لوگ تقسیم کر رہے ہیں. تو سر ان کے لیے گائے متبرک ہے تو وہ اس کے ساتھ کر لیں گے، ان کو کون روک سکتا ہے آپ کو. تو میرے پاس تو علاج یہ کہ آپ ریویلڈ نالج ایکوائرڈ نالج کو دونوں کو ساتھ لے کے چلیں، جو میں نے پہلے بھی ڈسکشن کی ہے. مرض نہیں ہوا تو ویکسین دریافت ہو جائے، اللہ کرے تو ویکسین. باقی جو سائنٹسٹ آپ کو اس حوالے سے دے رہے ہیں، اذکار سنت جو ہیں وہ ہمارے اورنج کارڈ ہے، بلو کارڈ کے اندر بھی اذکار ہیں. آیت الکرسی کا وظیفہ، آخری 3 سورتوں کا وظیفہ کافی ہے.
اور کوئی بڑے وظائف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بخاری مسلم میں آتا ہے ہر چیز سے کفایت کریں گی. ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں آتا ہے کہ قرآن کی آخری 3 صورتیں تمہیں ہر چیز کے اگینسٹ جو ہے وہ اللہ کی پناہ عطا کر دیں گی. صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لو تو مختصر آخری 3 صورتیں. حتیٰ کہ نسائی میں ترمذی میں حدیث ہے جب آخری 3 صورتیں نازل ہوئیں تو نبی علیہ السلام نے باقی تمام دعائیں چھوڑ کے ان کو لے لیا تھا. ان کے نام ہی ہے معوذتین، 2 پناہ دینے والی صورتیں اللہ کی، اور معوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں، سورۃ الاخلاص، سورہ الفلق، سورۃ الناس. مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کہ گھر میں جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو آپ آخری 3 صورتیں پڑھ کے دم کرتے. بخاری شریف میں حدیث ہے جب کسی کو نظر لگ جاتی نبی علیہ السلام آخری 3 صورتیں پڑھ کے دم کرتے. اور اس میں یہ ہے کہ پھر بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے اوپر بھی رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھ کے دم کرتے، ہاتھوں میں پھونک کے پورے جسم میں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے تو وہ کرتے. یہ سارے اذکار موجود ہیں ہماری ویب سائٹ کے اوپر. آپ جائیں ahlsunnatpar.com پہ فری رکھے ہوئے ہیں، اس کے اوریجنل PDF ڈاؤن لوڈ کریں، اور آپ ڈاک میں بھی اذکار کارڈ منگوا سکتے ہیں. صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک ہمارا اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے، +923215900162. پاکستان میں کریں گے تو 032159000162. بیچ میں نمازوں کا وقفہ ہو سکتا ہے تو آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو ہارڈ کاپیاں مل جائیں گی. اس کی بھی ضرورت نہیں، آپ ڈاؤن لوڈ کریں، پروفیشنل ہم نے PDF رکھے ہوئے ہیں اور وہ آپ اس کو اذکار کو کریں. صبح شام کے اذکار ہیں، اورنج کارڈ ہے، جادو ٹونا، وبائی امراض، قدرتی حادثات سے بچنے کے وظائف، یہ سارے وظائف موجود ہیں. تو دونوں چیزیں پیرلل میں لے کے چلیں، ناگہانی آفات سے بچنے کے لیے اذکار و وظائف بھی اور میڈیکل علاج بھی. ٹھیک ہے جی. ویکسینیشن بہت بیسٹ علاج ہے. یہ آپ کو پتہ 2 قسم کے علاج ہیں نا، ایک کیوریٹیو علاج ہوتا ہے، ایک پریونٹیو ہوتا ہے. کیوریٹیو ہے جب بیماری لگ جائے تو پھر آپ نے کیوریٹیو علاج کرنا ہے. بیماری بھی نہیں لگی تو پریونٹیو علاج کرنا ہے. پریونٹیو علاج یہ ہیں اذکار ناگہانی آفات سے. ونس جب آفت آ جاتی ہے پھر آپ نے میڈیکل چیز ہے تو آپ نے کیوریٹیو علاج کرنا ہے، اور اگر روحانی مسئلہ ہے تو کسی عامل کے پاس جا کے وہ علاج کروانا ہے جو شرکی الفاظ نہ پڑتا ہو. تو اس پہ میرا ایک کلپ بھی ہے جادو ٹونے کے اوپر، کئی ایک کلپس ہیں، اس میں نے اذکار کارڈ بتائے ہوئے ہیں کہ وہ اذکار آپ کر سکتے ہیں. میڈیکل یہ ویکسینیشن پریونٹیو علاج ہے جس میں اسی بیماری کے کمزور جراثیم آپ کے جسم میں داخل کیے جاتے ہیں، آپ کا جسم اس سے لڑتا ہے، اینٹی باڈیز ڈیولپ ہوتے ہیں، پھر جب اوریجنل آتے ہیں جراثیم تو وہ اس سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہے. اسی لیے آپ کو ویکسین کروائی جاتی ہے، پولیو کی بھی چھوٹے بچوں کو، اور اس کی بھی اللہ کرے کرونا وائرس کی بھی آ جائے تو آسانی ہو جائے گی. اور یہ ویکسین پھر ہر سال، چونکہ وہ ایک میوٹیشن والا پروسیس ہے، وائرس اپنی شکل بدلتا ہے، تو 1 سال کی ویکسین اگلے کے لیے کافی نہیں ہوتی، اگلے سال نئی والی ویکسین بنانی پڑتی ہے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے جی وائرس. یقین کریں یہ وائرس کے اوپر میرا وہ کرونا وائرس والا وہ پرانا کلپ دیکھیں، میں نے پوری میڈیکل سائنس سے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز پیدا کی ہے، کس طرح اس کا ایک سمجھ لیں لائف کا سائیکل ہوتا ہے، پیریڈ ہوتا ہے، اور کس طریقے سے اٹیک کرتا ہے. اور پھر اس کا علاج انسان کے جسم کے اندر ہی اللہ نے خود رکھ دیا ہوا ہے، اینٹی باڈیز. ٹھیک ہو گئی. کوشچن نمبر 14، کیا ایسا کوئی وظیفہ اور ذکر موجود ہے کہ جس کے کرنے سے انسان کرونا وائرس کی آفت سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ اسی حوالے سے کوئی دعا ہو تو وہ بھی تجویز فرما دیں، بڑی مہربانی ہوگی. یہ میں نے جو پہلے اذکار ڈسکس کیے، آخری 3 صورتیں 3 دفعہ ہر بیماری کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، جادو ٹونا، وبائی امراض، قدرتی حادثات، ہر چیز سے بچنے کے لیے صبح شام 3 دفعہ پڑھ لیں. فجر اور عشاء کے ساتھ، آپ فجر اور مغرب کے ساتھ رکھیں کیونکہ شام مغرب سے شروع ہوتی ہے، تو آپ کو یاد رکھنا بھی آسان ہوگا. یہ وظیفہ کافی ہے. اور باقی یہ کہ آپ نے کیوریٹیو علاج جو ہے، میں نے آپ کو پہلے کتنی علاج کی حدیثیں بتائیں کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ بیماریوں کا آپ نے فزیکل علاج بھی کروانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج نازل کیا ہے. بخاری میں حدیث ہے کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی دوا نہ ہو. مسلم میں الفاظ ہیں کہ اللہ نے ہر بیماری کی دوا نازل کی ہے، جب وہ دوا بیماری کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کے عزت سے شفا ہو جاتی ہے. جیسے کہ پانی پینے سے آپ کی پیاس بجھ جاتی ہے، پانی پیے بغیر تو نہیں بجھنی. اللہ چاہے تو بجھا سکتا ہے، لیکن بہت ایکسٹراڈنری کیس ہے، علاج تو آپ نے کروانا ہوتا ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہم نے وہ علاج نہیں کراتے سن، ساڈے بزرگ خود ہی ٹھیک ہو جاتے سن. سر خود نہیں ٹھیک ہوتے سن، وہ اینٹی باڈیز خود بخود وہ اللہ نے آپ کے اندر پروسیس رکھا ہوا ہے. لیکن بعض کا جب معاملہ بگڑ جائے نا، جب وائرل ڈیزیز بیکٹیریل میں کنورٹ ہو جائے، جس کو روکنے کے لیے اینٹی بایوٹک دی جاتی ہیں، اینٹی وائرل جو دوائیاں وہ بنی ہیں لیکن اتنی افیکٹو نہیں ہیں، اینٹی بایوٹک دوائیاں دی جاتی ہیں بیکٹیریا، وہ جب اس لیول تک معاملہ چلا جائے پھر بندہ کو نہیں جو اٹھتا، جی ہاں چلتا پھرتا بندہ چکیا جاتا ہے. تو علاج جب ہو تو آپ علاج کروائیں. اب دیکھیں کئی صحابہ کرام ہیں جو نبی نہ ہو گئے تھے،
کیونکہ اس زمانے میں آنکھوں کا علاج اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تھا. یہ نہیں تھا کہ وہ ہر ٹائم قرآن شریف پڑھتے رہتے تھے تو اس لیے نبینا ہو گئے. نہیں, اس زمانے میں اینک والا رواج بھی نہیں تھا, نظریں بھی کمزور ہو جاتی تھی, اتنی نہیں ہوتی تھی جتنی اب ہیں, کیونکہ اس وقت خوراکیں خالص تھی. تو کئی ایک کو موتیا آنکھوں میں اتر آتا تھا, تو اب اس زمانے میں موتیا کا آپریشن تو نہیں ہوتا تھا. آپ احادیث میں پڑھیں گے صحابہ کرام کو موتیا ہوا ہے تو نبینا ہو گئے. میں کہتا ہوں اگر آج کے دور میں ہوتے تو نبینا تو نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ نے کتنی ترقی کروائی ہے انسانیت کو. سر یہ دنیا کی آبادی کیوں بڑھی ہے؟ آپ پتہ 1901 میں 8 سے آلموسٹ 120 سال پہلے دنیا کی آبادی 1 ارب تھی. ہزاروں یا ایون لاکھوں سال اگر آپ کہہ لیں, وہ سپیشیز والا ایک معاملہ لادا ہے, میں بحث میں نہیں پڑتا کہ انسان کی آبادی 1 ارب, اور اس میں اب آپ 7-8 ارب تک کیوں پہنچی ہے کہ اللہ نے انسان کو ترقی کروا کے بیماریوں پہ قابو دے دیا. ورنہ تو طاعون سے کتنے لوگ مر جاتے تھے سر. 13ویں اور 14ویں صدی عیسوی کے اندر میں نے بتایا 20 کروڑ سے زیادہ لوگ مرے ہیں. دنیا کی آبادی 30-40% نیچے آ گئی تھی طاعون کے مرض سے, اور طاعون کا مرض اب آلموسٹ ایلیمنیٹ ہو گیا, لیکن ابھی بھی افریقن ملکوں کے اندر ہے. افریقن ملکوں میں آج بھی لوگ ملیریا سے مر رہے ہیں. تو یہ دنیا کی آبادی کنٹرول ہوئی ہے. پولیو کے آپ دیکھ لیں, ویکسین کی برکت ہے نا, ادروائز تو کس طرح پولیو سے آپ کو پرانے آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں. اور ابھی پاکستان میں تو پھر وہ لوگ اپنی نوکری سیدھی کرنے کے چکر میں ویکسینیشن میں سستی کرتے ہیں اور معاملات وہی چل رہے ہیں. کتنے غریب ملک اس سے آزاد ہو چکے ہیں, لیکن ہمارے ملک میں جو کئی لوگ ہیں وہ کام نہیں کرنا چاہتے, اس کی وجہ سے پھر حرام خوریوں کی وجہ سے معاملات چل رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کوشچن نمبر 17, کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ایک عام مسلمان اور بالخصوص باقی انسانوں کو بالعموم کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ اور اسی طرح یورپ کے اندر علی بھائی اسپیشلی جو ہے نا یہ اسپرٹ یا ہاتھوں کی صفائی کے لیے الکوہل وغیرہ کے سینیٹائزر جو ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں, تو یوز کر سکتے ہیں, یوز کر کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں ان میں. ہاں جی, کیوں نہیں پڑھ سکتے. دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے 534 نمبر کے, صفائی نصف ایمان ہے. صفائی آپ نے کرنی ہے. ہمارا تو ریلیجن ہمیں کہتا ہے کھانا کھانے سے پہلے آپ نے ہاتھ دھونے اور پھر کپڑے سے پوچھنے بھی نہیں ہے. کتنی حکمت ہے. انہی گیلے ہاتھوں کے ساتھ کھانا کھانا ہے, کپڑے میں جراثیم ہوئے پھر لگ جائیں گے. باقی یہ الکوہل وغیرہ تو عام حالت میں بھی, ایون آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں تو وہ تو عام حالت میں بھی اس کو یوز کرتے ہیں اسی طریقے سے, کیونکہ کئی ایک جراثیم ہے جو اس کے ذریعے مرتے ہیں. باقی یہ کہنا کہ جی یہ شراب ہے, تو شراب نڈس ہے پینے کے اعتبار سے, یہ ناپاکی کے اعتبار سے نہیں ہے. اسی وجہ سے امت نے اب اجماع کر لیا ہومیوپیتھک ادویات کے اوپر. کیوں؟ وہ کہتے ہیں وہ پریزرویٹو کے طور پہ یوز ہوتی ہے, بعد میں اس میں سے وہ اڑ جاتی ہے اور آپ اس کو دوائی کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. شراب آپ پی نہیں رہے ہیں. تو یہ جو ہاتھ والا معاملہ ہے تو بالکل ڈیفرنٹ ہے. خون بھی صرف فقہ حنفی والے کہتے ہیں یا اہل تشیع کے ہاں ہے کہ یہ ناپاک ہے. باقی تو امت کی اکثریت فقہا کی کہتی ہے کوئی ناپاک نہیں ہے. صحابہ کرام اگر خون کو ناپاک لے کے چلتے تو وہ تو جنگیں بھی نہیں تھے کر سکتے. پھر وہ ابو داؤد میں بھی ایک حدیث موجود ہے, وہ فضائل مال والا واقعہ بھی ہے, وہ پھر اور طرف بات چلی جائے گی. بال وہ صحابی پوری رات پہرا دیتے رہے, ان کو تیر لگتے رہے, انہوں نے نماز پڑھی ہے. ٹھیک ہے جی, صحابہ کرام کا تو یہ عقیدہ تھا. تو یہ شراب پینا حرام ہے, جسم پہ لگ جائے تو جسم ناپاک نہیں. خون پینا حرام ہے, جسم پہ لگ جائے جسم ناپاک نہیں ہے. تو اس سے اگر ہاتھ کوئی دھو لیتا ہے الکوہل, اور پھر شراب بھی تو صرف ایگزیکٹ وہ ہوگی جو پینے والی ہے. اب آپ وہ پوری جتنی بھی الکوہلک فیملی ہے اس کو سارے کو بیچ میں شامل کر دیں تو یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ اگر وہ ہو بھی, تو اب تو حنفی فقہا بھی اس بات کو مانتے ہیں, کیونکہ امام حنیفہ نے تو پہلے ہی فتویٰ دیا تھا کہ شراب جو ہے یہ ناپاک نہیں ہے, پینا حرام ہے. لیکن جو صاحبین ہیں نا, امام محمد اور امام یوسف, انہوں نے کہا تھا نہیں یہ کپڑوں کو بھی لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہیں, تو مفتہ بہی قول انہی کا تھا. لیکن اب جدید جتنے بھکائے انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو مقلد امام حنیفہ کے ہیں, صاحبین کے تو نہیں ہیں. وہ دوبارہ اس قول کی طرف لوٹ کے ہیں, اور غلام سو سعیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم میں پوری بحث اس کے اوپر کی ہے. تو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے آپ بخاری مسلم کی احادیث کے دامن میں پناہ لیتے جو اس پہ گواہ ہیں کہ نہ خون اس اعتبار سے ناپاک ہے کہ جسم کو ناپاک کرے, نہ پالتو جانوروں کا پیشاب اور گوبر جو ہے وہ ناپاک ہے. میں پاک بھی نہیں کہوں گا. تھوک والا حکم ہے کہ آپ کھا نہیں سکتے, لیکن تھوک کا بخاری مسلم میں حدیث ہے اگر کسی کو نماز میں تھوک یا بلغم آئے تو اپنے دامن میں کر کے مسل دے, اور اگر کسی ایسی جگہ پہ نماز پڑھا جہاں نیچے مٹی ہے, قالین وغیرہ نہیں ہے, چٹائی نہیں ہے, تو بائیں پاؤں کے نیچے کر کے تو اس کو جوتی کے نیچے مسل دے. جوتی میں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. نماز جنازہ سارے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, کوئی پہن کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, کوئی اس کے اوپر کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اینٹ زلتے لگتے وشکار ہی ہے نا, کمر تو درمیان میں, آپ سر اس طرف رکھیں یا پاؤں کی طرف رکھیں, تو وہ اس طریقے سے آپ ہاتھ دھو سکتے ہیں.
اس میں بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا حرام چیز سے علاج ہو سکتا ہے؟ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حرام چیزوں سے علاج کرنے سے منع کیا ہے، اس اعتبار سے کہ وہ اس میں شراب کے کانٹیکس میں وہ پینے کے ساتھ تعلق ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو قرآن میں 4 جگہ پہ آیا ہے، سورۃ البقرہ کے اندر، سورۃ الانعام کے اندر، سورۃ النحل کے اندر، سورۃ المائدہ کے اندر، کہ زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو آپ خنزیر کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں جان بچانے کے لیے، اور خون بھی پی سکتے ہیں جان بچانے کے لیے، مردار بھی کھا سکتے ہیں، اور جس چیز پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا یہ بھی، ان چیزوں کو حرام کہا گیا، اور کہا کہ جب تم مجبور ہو جاؤ اور تمہارے اندر بغاوت نہ ہو اور نافرمانی کی نیت نہ ہو تو یہ کر سکتے ہو۔ حتیٰ کہ سورۃ النحل میں تو اس کے ساتھ یہ بھی آ گیا، کلمہ کفر بھی بولو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کفر کا فتویٰ نہیں لگائے گا۔ تو یہ زیادہ بات ہے کہ فقہ حنفی میں ہے کہ گن پوائنٹ پہ طلاق دلانے طلاق ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں گن پوائنٹ پہ طلاق تو ہو جاتی ہے، لیکن اگر گن پوائنٹ پہ آپ کلمہ کفر کسی نکلوائیں تو مسلمان ہی رہتا ہے۔ تو یعنی ایمان اور جو زیادہ سینسٹیو چیز تھی تو وہ تو باقی رہتی ہے، جو چھوٹی سینسٹیو چیز ہے وہ فارغ کر دیتے ہیں۔ تو میں نے خطرناک ایک مشورہ دیا تھا، میں اب دوبارہ نہیں دیتا۔ وہ میں نے اس زمانے میں بات کی تھی، اب نہیں کر رہا، اس زمانے میں کی تھی کہ ان سارے علماء کو ایک بند کمرے میں گن پوائنٹ پہ اپنی بیویوں کو طلاق دلوائیں اور ان کی ویڈیو بنا کے نیٹ پہ چڑھائیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کون کون فقہ حنفی کے لیے قربانی دیتے ہوئے اپنی بیویوں سے دستبردار ہوتا ہے، اور قرآن و سنت کے سارے ہی آ جائیں گے، بلکہ سارے جھوم کے کہیں گے یعنی جی وہ بالکل انجینئر صاحب صحیح کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور، کتابوں کی فقہ اور ہے اور بابوں کی فقہ اور، تو خود بخود اس کے اوپر آ جائیں گے۔ تو وہ آپ اس طرح کے معاملات کو کر سکتے ہیں ایز اے لاسٹ ریزارٹ، اس میں پھر آپ کے اوپر وہ قدغن نہیں آئے گی۔ جب کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہوتی ہے پھر احکامات بھی کیٹاسٹرافک کنڈیشن والے لگتے ہیں۔ دیکھ لیں آپ نبی علیہ السلام کی حدیث بخاری مسلم میں کہ 3 چیزوں میں شفا ہے، شہد میں اور کپنگ کروانے میں، حجامہ میں اور داغ لگوانے میں، لیکن میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ داغ نہ لگواؤ، آگ سے نہ اس کو کرو۔ لیکن صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جب ایک صحابی کا خون نہیں رک رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اسے جا کے داغ لگواؤ، داغ لگوایا تو خون رک گیا۔ داغ میں کیا کرتے ہیں کہ وہ گرم کر کے نا لوہے کی چیز اس زخم پہ لگاتے ہیں تو وہاں سے وہ اتنا گوشت روسٹ ہو جاتا ہے تو وہ نسیں بند ہو جاتی ہیں نا، خون نکلنا بند ہو جاتا ہے۔ تو سر ایز اے لاسٹ ریزارٹ کبھی کوئی ایسی صورتحال بن جائے تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن زندگی موت کی کشمکش شرط ہے۔ عام بیماری میں آپ نہیں کہ خام خواہ، اور کئی ایسے سیرپ بھی ملتے ہیں بہت کم ہے کھانسی کے لیے جس میں الکوہول ڈلی ہوتی ہے، وہ نہ پئیں، الکوہول کے بغیر بھی مل جاتے ہیں آپ کو سیرپ، لیکن الکوہول والا پرفیوم اگر آپ لگاتے ہیں تو آپ پی نہیں رہے، وہ آپ لگائیں۔ میں نے کبھی نہیں لگایا، میں عطر ہی استعمال کرتا ہوں۔ میرے سے گفٹ بھی نہ لے آیا کرو یار، انہیں لے آتے ہو، میں ونڈ کے تھک چکا ہوں، میرے تو ہماری سارے ختم ہو گئے جنہوں میں ونڈنا، تو مہربانی کرو، میں نہیں استعمال، اور عطر بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا ایک عطر 6 مہینے نکال جاتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا۔ تو پھر آ کے لوگ ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے نہیں، تحفہ لینا سنت ہے، لیں، سنتے سر اور بھی بہت ہیں، ٹھیک ہے، ان پہ بھی عمل کریں۔ تو ہم فتنے کے ڈر سے بچتے ہیں، جو عائشہ کو حضور نے کہا تھا مجھے تیری قوم کا اگر خیال نہ ہوتا تو میں حتیم کو توڑ کے کعبے میں داخل کر دیتا، سنت ابراہیمی میں حضور نے سنت ابراہیمی چھوڑ دی فتنے کے بچنے سے۔ تو میں بھی فتنے کے بچنے کے لیے 3 چیزوں کو اوائڈ کرتا ہوں، عورت، مال اور فیم۔ جو اس سے بچ گیا وہ دنیا کے سارے شیاطین اس کا کچھ نہیں کر سکتے بے شک انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ میرا گولڈن کوڈ یاد رکھیں اور مجھے بتائیں شیطان جس کو جدھر سے لڑا ہے نا، ان 3 جگہوں میں سے کہیں سے لڑا ہے۔ کتنے بڑے بڑے سپیکر ہیں عورت کی وجہ سے بدنام ہو گئے ہیں، کوئی عورت کی وجہ سے بچ گیا تو مال کی وجہ سے ہو گیا، اور کوئی مال اور عورت دونوں سے بچ گیا تو مشہوری کی وجہ سے اس سے فتنے کا شکار ہوا ہے کہ وہ جناب پکڑا ہی نہیں دیتا۔ ہم 3 چیزوں سے بچتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ کویشچن نمبر 18 ہے، جب تک کرونا وائرس کی ویکسین تیار نہیں ہو جاتی اس وقت تک اس مرض میں سروائیو کرنے والے مریض اپنا بلڈ کسی بیمار آدمی کو ڈونیٹ کر سکتا ہے تاکہ اس کی اینٹی باڈیز اس مریض کے امیونٹی سسٹم کو مضبوط کر سکیں۔ اس حوالے سے آپ بلڈ ڈونیشن کو کہاں تک درست سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام میں خون پینا حرام ہے؟ خون پینا حرام ہے نا سر، جی، اور وہ بھی حرام اس صورت میں ہے جب زندگی موت کی کشمکش نہ بنی ہو۔ خون لگانا نہیں ہے، وہ پیا نہیں جا رہا ہوتا، وہ لگایا جا رہا ہوتا ہے جسم کو، اور وہ بھی قرآن حکیم میں 4 جگہ پہ جہاں ان کا جس کو حرام کہا گیا ہے خون کو، بہتے ہوئے لہو کو۔ اچھا خون بھی کون سا حرام ہے؟ جو بہتا ہوا ہے، جو بوٹیوں کے اندر ہے وہ تو کھاتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ کلیجی تو خود سراپا خون ہوتی ہے جو آپ بھون کے بڑے مزہ لے کے کھاتے ہیں، وہ حلال ہے، ٹھیک ہے۔ بہتا ہوا لہو جو ذبح کے وقت ہے، لیکن
خون اگر جسم کو لگایا جاتا ہے وہ تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہی لگایا جاتا ہے, وہ پی نہیں رہا ہوتا, لگایا جا رہا ہوتا ہے. اور وہ تو اسی کیٹیگری میں ہے جو سورۃ المائدہ میں, سورۃ الانعام میں, سورہ نحل میں ساتھ یہ ہے کہ اگر بغاوت تم میں نہ ہو اور زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو تم خون پی بھی سکتے ہو, مردار کھا بھی سکتے ہو, سور کا گوشت بھی کھا سکتے ہو. تو یہاں پہ بلڈ ڈونیشن کے اوپر تو میں آلریڈی کہتا ہوں, اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں بلڈ ڈونیشن ہے یہ تو بہت بڑی نیکی کا کام ہے. اور بلکہ 3 مہینے کے اندر فریش بلڈ اتنا بن جاتا ہے اگر آپ ایک بوتل دیں, اور یہ بڑا صحت کے لیے اچھا ہے. یہ بھی چائنیز نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے, دیکھیں نا جی. پھر قدرت کا نظام ہی کام آیا ہے, ویکسین نہیں بنی, ان کا اینٹی باڈیز, جو لوگ کرونا میں سروائیو کر گئے ان کی اینٹی باڈیز اتنی اسٹرانگ ہے کہ ان کا اگر خون مریضوں کو لگایا جائے تو وہ بھی کرونا وائرس سے لڑ سکتے ہیں. تو ایک انہوں نے ایکویلنٹ ویکسین کے طور پہ ایک طریقہ اڈاپٹ کیا اور یہ افیکٹو بھی ہے, تو ضرور دے سکتے ہیں. نہیں کیوں نہ دیں, بالکل دیں.